بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزوں کا مقصد اور غرض و غایت اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور تقوی کا مفہوم یہ ہے یا تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسے روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت جو گزارتا ہے، جس طرح روزے کے اندر اس کا پرہیز ہوتا ہے کھانے سے پینے سے اور جو بھی روزے سے متعلقہ چیزیں ہیں، جس طرح روزے کے اندر وہ رہتا ہے ساری زندگی اسی طرح گزارے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کو شدید بھوک اور پیاس ہوتی ہے، آپ جب تنہائی کے اندر اپنے کمرے میں بند کنڈی وغیرہ لگا لیتے ہیں، آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ ابھی مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو اس وقت آپ کے فریج کے اندر مشروب پڑے ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی پڑا ہوتا ہے اور فروٹ پڑے ہوتے ہیں، کھانا پینا اور سالن اور گوشت پڑا ہوتا ہے، تو آپ کو کون سی رکاوٹ ہے؟ وہ آپ کا اپنا ذاتی ہے، حلال پیسے سے حلال ہے، جائز ہے کھانا، لیکن اللہ کے حکم سے آپ جو ہے وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اس سے آگے چلیے کہ آپ جب منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں وضو کرنے کے لیے یا ویسے صفائی کے لیے، تو پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے اور پیاس کی انتہا ہوتی ہے، تو آپ کے گلے تک پانی چلا جاتا ہے، لیکن ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے کیوں نہیں اترتا؟ کس کے خوف سے، کس کے ڈر سے؟ صرف ایک اللہ کے ڈر سے۔ جب انسان یعنی ان روزوں کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے حکم سے حلال چیز کو چھوڑتا ہے، تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے حکم سے اسی طرح باقی 11 مہینے بلکہ پورا سال، پوری زندگی اسی طرح گزارنے کا معنی ہے لعلکم تتقون، کہ اب تمہارے اندر تقوی پیدا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی تقوی کو اس آیت میں بھی بیان کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس بندے نے اللہ کے خوف سے اپنے نفس امارہ پر کنٹرول کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت دیتا ہے، اس خوف کی وجہ سے، اس نفس امارہ پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح پیارے بھائیوں، جب آپ حلال چھوڑ سکتے ہیں تو چغلی ہے، غیبت ہے، یہ حرام ہے، یا کسی پہ بہتان لگانا ہے، یا کسی کو جو ہے کسی پر ظلم کرنا ہے، یا کسی کو گالی دینا ہے، یا کسی کا مال چھیننا ہے، یا چوری ہے، یا ڈاکہ ہے، یا قتل ہے، یہ ساری چیزیں ہم روزہ بھی رکھیں اور کیوں کریں ایسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تقوی کو پروان چڑھانے کے لیے، اس طرف توجہ دلانے کے لیے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی روزہ رکھ کر اپنے منہ کو بند رکھتا ہے، پیٹ بیچارے کو بھوکا رکھتا ہے، لیکن اس کی زبان بے لگام ہے اور اس کی نگاہ بے لگام ہے، وہ یعنی ہر چیز کو اللہ کے خوف سے لگام نہیں دیتا، اس پر کنٹرول نہیں ہے، حرام چھوڑتا نہیں ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی، جھوٹ اور جھوٹی گواہی دیتا ہے، ہر اول پھول جو ہے وہ اس کے منہ سے نکلتا ہے، بد پرہیزی کرتا ہے، تو اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہذا روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس طرح تم نے روزے کی حالت میں سگریٹ چھوڑ دیا، آپ نے 16 گھنٹے کا روزہ رکھا، سگریٹ کی پرواہ نہیں کی، تو جب سگریٹ حرام ہے، جو کہ تبذیر ہے، اسراف ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور وہ شیطان کے بھائیوں کا بدبو آتی ہے، آپ کی بیوی تنگ ہے، مومن تنگ ہے، ملائکہ تنگ ہے، تو جب کئی اعتبار سے، اور یہ بھی کہا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ آپ خودکشی کرنا بھی حرام ہے، اور سگریٹ کو ڈاکٹروں نے یہ مقرر کیا ہے یا اس کے بارے میں ان کی رپورٹ ہے کہ یہ دھیرے دھیرے خودکشی ہے۔ تو لہذا آپ اگر روزے کی حالت میں سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں تو روزے کے فوراً بعد کیوں پیتے ہیں؟ آپ کیوں مستقل نہیں چھوڑتے؟ حکے والا حکا کیوں نہیں چھوڑتے؟ روزہ رکھتے ہیں، آپ نشہ نہیں کرتے، لیکن پھر ڈرگز وغیرہ میں کیوں اپنی زندگیاں تباہ کرتے ہیں؟ کیوں معاشرے کو تباہ کرتے ہیں؟ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جیسے رمضان کے چند دنوں کے اندر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے متقی بنتے ہیں، اللہ کی مطیع فرما بردار بنتے ہیں، باقی 11 مہینے بھی شیطان کو پاؤں تلے دبائیں، خواہشات نفس کو دبائیں، اللہ کی نگرانی، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، یہ سب چیزیں آپ پر رغبتاً و رہبتاً، جنت کا شوق، جہنم سے دوری اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور رمضان کے روزوں کا صحیح جو ہے ہمیں وہ اس سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کے روزوں میں جو ہم نے سیکھا اس پر ظاہری زندگی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔